الہٰبادی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اس شعر کے ساتھ پرواز اختر خطیب سدا بہار کو آواز دے رہا ہے. آپ تمامی حضرات کو کسب فیض حاصل کرنے کے لیے تیار کر رہا ہے کہ محبت کی نظر اہل وفا کی شان پیدا کر, محبت کی نظر اہل وفا کی شان پیدا کر, بلندی اور پستی میں ذرا پہچان پیدا کر, نہ ہو ماحول سے مایوس دنیا خود بنے اپنی, نئی کشتی نئی آندھی نئے طوفان پیدا کر. علماء ملت اسلامیہ و سامعین جلسہ نبویہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المبین المتین المکین الکریم ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. معزز حضرات, یا حضرات کی محبت ہے, خاص کر ہمارے ولی پور کے تمام مسلمان بھائیوں کی محبت جو میں آپ تک حاضر آیا. ماشاءاللہ مجمع بڑا اچھا ہے, بڑا شاندار ہے, مگر افسوس اس بات کا ہے کہ ہم جیسے لوگوں کو لوگ اس وقت پیش کرتے ہیں جب ساری دنیا سو جاتی ہے. یقینی بات ہے جب آپ سو جائیں گے تو میرا ذہن کیا بنے گا, اور جب میں بھی سو جاؤں گا تو میرا ذہن کیا بنے گا. تقریر سننے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ذہن بیدار ہو, تر و تازہ ہو, تبھی سنانے میں مزہ آتا ہے اور آپ کو سننے میں دلچسپی پیدا ہوگی. جلسہ کرانے کا مقصد گھومنا ٹہلنا نہیں ہے. جلسہ کرانے کا مقصد جلسہ گاہ میں آ کر سونا نہیں ہے. جلسہ کرانے کا مقصد یہ ہے اپنے عالموں کی باتوں کو سن کر اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرنا ہے, اپنی زندگی کو سنوارنا ہے. آپ تشریف لائے, ہمارے ولی پور کے تمام مسلمان بھائیوں نے بڑی محنت لگن سے یہ جلسہ منایا. اس لیے منایا تاکہ علاقے کے مسلمانوں کو کچھ دین کا پیغام پیش کیا جائے. لیکن بڑا افسوس ہے کہ جب سننے کا وقت آتا ہے تو آپ سو جاتے ہیں. یا تو ترتیب بدل دیا جائے کہ جو باہر کے علماء ہوں, خاص عالم ہوں, ان کی تقریر صحیح وقت میں کرائی جائے 12 بجے سے پہلے. 12 بجنے کے بعد علاقائی علماء کو پیش کیا جائے تاکہ کسی طریقے سے جلسے کا نظام برقرار رہے. بالکل اطمینان و سکون کے ساتھ تشریف رکھیے. مقرر تقریر خود نہیں بولتا, تقریر بلوائی جاتی ہے. آپ ذہن بنائیں گے انشاءاللہ میں اپنے محفوظ ضمیر کو آپ کے ضمیر میں اتارنے کی کوشش کروں گا. لوگ کہیں گے ربانی صاحب آئے الہ آباد سے صحیح تقریر نہ کر سکے. یہ میری خطا نہیں, آپ کی خطا ہے. جب سارے لوگ سو جاتے ہیں تب ہم جیسے لوگوں کو آپ پیش کرتے ہیں. بہرحال اگر آپ تشریف لائیں تو میں آپ کی قدر کرتا ہوں, اور میں بھی حاضر ہوا ہوں تو میں بھی اپنی لاج بچانا چاہتا ہوں. اگر واقعی آپ میری تقریر سننا چاہتے ہیں تو ذہن بنائیے, بیدار رہیے, اور کچھ ذرا سا اپنے اندر سے سستی دور کیجئے. 1 گھنٹہ میری تقریر آپ حدیث و قرآن کی روشنی میں سنیے. میں کسی کو گالی نہیں دیتا, میں کسی پر لان تان نہیں کرتا, جو حدیث اور قرآن میں وہی بیان کرتا ہوں. آج میں اپنی تقریر میں چند باتیں بتانا چاہوں گا. ایک بات تو یہ بتانا چاہوں گا دنیا کیا ہے, دنیا کی حقیقت کیا ہے. دوسری بات یہ بتانا چاہوں گا کہ اس دنیا میں رہ کر ہمیں کس طرح زندگی گزارنی چاہیے.
تیسری بات یہ بتانا چاہوں گا کہ بزرگوں کے نام کا بیجا استعمال نہ کیا جائے، بے موقع محل بزرگوں کے نام کو استعمال نہ کیا جائے، اس سے سنیت بدنام ہوتی ہے۔ جلسہ جیسا ہو ویسے ہی جلسے میں تقریر کی جائے اور جلسے میں خطاب کیا جائے، کلام بھی پیش کیا جائے۔ ہم جانتے ہیں ہمارے تمام بزرگان دین ہمارے سر کے تاج ہیں، ہماری آنکھوں کے چین ہیں، ہمارے دل کی راحت ہیں، ہماری محبت ہے، سب کچھ ہے۔ ان کا جتنا بھی ذکر کیا جائے کم ہے، لیکن وقت اور حالات کا تقاضا یہ ہے کہ بے موقع محل ذکر نہ کیا جائے، اس سے سنیت بدنام ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہر آدمی اپنے پیر کی جس جلسے میں دیکھیے تعریف کر رہا۔ بہرحال آپ تشریف رکھیے، آپ لوگ ہر چیز کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اجازت ہے؟ زور سے بولو اجازت ہے۔ اگر اجازت ہے تو سمٹ کر بیٹھیے اور جاگ کر بیٹھیے، تاکہ مولانا کی تقریر کم سے کم 1 گھنٹہ آپ حدیث و قرآن کی روشنی میں سن سکیں۔ آج میں اپنی تقریر میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ بزرگوں نے زندگی کیسے گزاری ہے۔ ادھر دیکھیے، لوگ جو چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو استعمال کرتا ہے اور جو چاہتا ہے پیش کرتا ہے، لیکن آج میری تقریر سنیے کہ بزرگوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری اور ہم کس طرح گزار رہے ہیں۔ بزرگان دین کا صرف نام لینے سے کام نہیں چلے گا، ان کی زندگی کو نظروں کے سامنے رکھنا ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ اس پر عبرت سبق حاصل کرنا ہوگا۔ آئیے سب سے پہلے خلوص و محبت کے ساتھ ہم اور آپ مل کر دونوں جہاں کے داتا وہ آقا مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت، نو شہ بزم جنت گل باغ رسالت، عرش کی زب و زینت، فرش کی تب و نسات، جن کی شان نہ آتی نہ کل کو سر، شافع مشر ساقی کو سر، حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، کائنات کی شان، مومنوں کی جان، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پورا مجمع بآواز بلند جھوم جھوم کر درود شریف کا ہدیہ پیش کرو۔ پڑھیں اللہم صلی اللہ بارک وسلم صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اجازت ہے؟ زور سے بولے اجازت ہے نا؟ تو میری تقریر کے دوران کوئی اٹھک بیٹھک نہ کرے۔ ہماری ماں بہن آپ بھی سنیے، ہمارے بچے آپ بھی سنیے، ہمارے مسلمان بھائی، جوان بھائی اور ہمارے علماء کرام سب لوگ سن کر میری حوصلہ افزائی کریں۔ شعر ملاحظہ فرمائے، بہادر شاہ ظفر کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ بہادر شاہ ظفر یہ ہندوستان کے آخری بادشاہ گزرے ہیں۔ بہادر شاہ ظفر کو جب انگریز نے گرفتار کیا اور گرفتار کر کے جب قید میں ڈالا تو بہادر شاہ ظفر کو اپنا گزرا زمانہ یاد آیا کہ میں کہاں بادشاہ تھا، آج میں قیدی بنا دیا گیا۔ تو بہادر شاہ ظفر نے جیل میں رہ کر ایک نصیحت آمیز کلام لکھا تھا، جس کا ٹکڑا پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائے۔ بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا، عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، اور کتنا ہے کم نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین مل نہ سکی کوئے یار میں۔ اور یہ بھی شعر سنیے کہ کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا۔ اور یہ بھی شعر سنیے کہ ہزاروں سال نرگس اپنے بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا، مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ میرے دوست، میرے عزیز، میرے بچے، میری پیاری ماں بہن، ابھی میں نے قرآن کریم کی بڑی مشہور آیت تلاوت کر کے اپنے آپ کو مشرف کیا اور آپ کو بھی مشرف کیا۔ اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے، ایمان والو خبردار رہنا، ایمان والو ہوشیار رہنا، ایمان والو متنبہ رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ مال و اولاد کی محبت تمہیں دین سے غافل کر دے، مال و اولاد کی محبت تمہیں اللہ رسول سے تمہارا رشتہ توڑ دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مال و اولاد کی محبت تمہیں نماز روزہ سے دور کر دے۔ یاد رکھو، جو دین سے غفلت برتے گا وہی نقصان میں ہے، وہی گھاٹے میں ہے، وہی خسارے میں ہے۔ اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ذرا قرآن کا انداز تکلم دیکھو، قرآن کہتا ہے ایمان والو، میں نے تم کو مال دیا، مال سے بھی محبت کرو، میں نے تم کو اولاد دیا، اولاد سے بھی محبت کرو،
میں نے تم کو بچے عطا کیے، بچوں سے بھی محبت کرو۔ میں نے تم کو بیویاں عطا کی، بیویوں سے بھی محبت کرو۔ میں نے تم کو تجارت عطا کی، تجارت سے بھی محبت کرو۔ میں نے تم کو کاروبار دیا، کاروبار سے بھی محبت کرو۔ قرآن کہتا ہے محبت سب سے کرو، مگر کامیابی چاہتے ہو تو سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرو۔ یہ قرآن کی پہلی آیت کا مطلب میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب ذرا قرآن کی دوسری آیت سنیے، میری تقریر کو غور سے سنیے، بعد میں فیصلہ کیجئے کہ میں نے کون سا پیغام پیش کیا۔ قرآن کی دوسری آیت سنیے، قرآن کہتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ اے ایمان والو، یہ تمہارا مال، یہ تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ کیا کہا؟ حضور سے بولو، تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ۔ قرآن کہتا مال فتنہ ہے، اولاد فتنہ ہے۔ آخر قرآن نے مال کو فتنہ کیوں کہا، اولاد کو فتنہ کیوں کہا؟ فتنہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھیے، قرآن نے مال اور اولاد کو فتنہ کہا۔ فتنہ کا مطلب یہ ہے کہ جس کو پانے کے بعد ممکن ہے کہ انسان بہک جائے، جس کو پانے کے بعد ممکن ہے کہ انسان اپنے زمانے کا بہت بڑا عیاش بن جائے، جس کو پانے کے بعد ممکن ہے کہ انسان اللہ رسول سے اپنا رشتہ توڑ لے، جس کو پانے کے بعد ممکن ہے کہ انسان دین کے معاملے میں سست بن جائے، جس کو پانے کے بعد ممکن ہے کہ انسان بدعقیدہ بن جائے، جس کو پانے کے بعد ممکن ہے کہ انسان گمراہ ہو جائے، جس کو پانے کے بعد ممکن ہے کہ انسان بد مذہب ہو جائے، جس کو پانے کے بعد ممکن ہے کہ انسان گستاخ رسول بن جائے، جس کو پانے کے بعد ممکن ہے کہ انسان خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے۔ اے مسلمان، کیا آپ نے تواریخ نہیں پڑھی؟ ضرور پڑھی ہوگی، آپ نے سنا ہوگا اسی دولت نے شداد کو گمراہ کیا ہے، اسی دولت نے فرعون کو گمراہ کیا ہے، اسی دولت نے قارون کو گمراہ کیا ہے، اسی دولت نے حامان کو گمراہ کیا ہے، اسی دولت و حکومت کی لالچ نے حضرت امیر معاویہ جیسے جلیل القدر صحابی کے بیٹے یزید پلید کو گمراہ کیا ہے، اسی دولت اور پیسے کی لالچ نے سعد بن وقاص جیسے صحابی کے بیٹے عمر کو گمراہ کیا ہے، اسی دولت اور دنیا اور پیسے کی محبت نے لوگوں کو چند فرقوں میں بانٹ کر رکھ دیا ہے، اسی دولت اور دنیا اور پیسے کی محبت نے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، مسلمانوں کی سنیت کو توڑ مروڑ کر رکھ دیا ہے۔ اے مسلمان، یہی دولت کبھی رحمت بن جاتی ہے اور کبھی زحمت بن جاتی ہے۔ اگر دولت کا استعمال اللہ کے راستے میں کیا جائے، دولت کا استعمال غریبوں پر کیا جائے، دولت کا استعمال مسکینوں پر کیا جائے، دولت کا استعمال جشن مصطفیٰ میں کیا جائے، دولت کا استعمال ذکر رسول میں کیا جائے، دولت کا استعمال غریب پڑوسیوں پر کیا جائے، دولت کا استعمال غریب کے بچیوں کی شادیوں میں کیا جائے، صاف لفظوں میں سمجھو، اگر دولت کا استعمال رحمان کے راستے میں کیا جائے تو یہی دولت رحمت بن جاتی ہے، اور اگر شیطان کے راستے میں کیا جائے تو یہی دولت زحمت بن جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علامہ غلام ربانی الہ آبادی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آج میں بتانا چاہوں گا دنیا کیا ہے، دنیا کی حقیقتیں کیا ہیں، اس دنیا میں رہ کر ہمیں کیسے زندگی گزارنی چاہیے، جلسے کا مقصد کیا ہے، یاد رکھیے، اس کو آپ سمجھیے اور پہچاننے کی کوشش کیجئے۔ اگر حدیث سننا چاہتے ہیں تو پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بول دے سبحان اللہ، اور زور سے بول دے سبحان اللہ، اور محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، غور سے سنیں، توجہ کے ساتھ سنیں، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ترمذی شریف جلد ثانی باب صفت الجنہ صفحہ نمبر 79، عن ابی ہریرہ قال قلنا یا رسول اللہ ما لنا اذا كنا عندك رقت قلوبنا وزهدنا وكنا من اهل الاخره فاذا خرجنا من عندك فانسنا علينا وشممنا اولادنا انكرنا انفسنا۔ قال عليه السلام يا ابا هريره لو انكم تكونون اذا خرجتم من عندي كنتم على حالكم ذلك لزارتكم الملائكه في بيوتكم۔ زور سے بول دو سبحان اللہ۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ سرکار سے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں کیا ہو گیا ہے جب تک ہم آپ کی بارگاہ میں رہتے ہیں خوب نماز پہ نماز پڑھتے ہیں روزے پہ روزہ رکھتے ہیں یا رسول اللہ جب تک آپ کی بارگاہ میں رہتا ہوں ہمارے دل میں اللہ کا خوف رہتا ہے آخرت کا ڈر رہتا ہے مگر یا رسول اللہ جیسے آپ کی بارگاہ سے نکل جاتا ہوں بال بچوں سے ملاقات کرتا ہوں رشتے دار سے ملتا جلتا ہوں تو ہماری حالت بدل جاتی ہے ہم پہلے کی طرح نماز نہیں پڑھ پاتے پہلے کی طرح روزہ نہیں رکھ پاتے پہلے کی طرح ہمارے دل میں خدا کا خوف نہیں رہ جاتا تو سرکار کا جملہ سنو سرکار نے ارشاد فرمایا یا ابا ہریرہ لو انکم تکونون اذا خرجتم من عندی کنتم علی حالکم ذالک لزارتکم الملائکۃ فی بیوتکم سرکار نے فرمایا اے ابو ہریرہ جو حالت تمہاری میری بارگاہ میں رہتی ہے اے ابو ہریرہ جو حالت جو کیفیت تمہاری میری بارگاہ میں رہتی ہے وہی حالت وہی کیفیت یہاں سے نکلنے کے بعد بھی باقی رہے تو یاد رکھو تمہارے گھر جا کر اللہ کے فرشتے تمہارا دیدار کریں گے کچھ سمجھا کہ نہیں زور سے بولو اگر سمجھ چکے تو ہاتھ اٹھا کر بولیے سبحان اللہ اور زور سے بول دے سبحان اللہ ابو ہریرہ نے کیا کہا غور سے سنیے ابو ہریرہ نے کہا سرکار کیا کہا زور سے بولو سرکار آپ کی بارگاہ میں رہتا ہوں ہماری حالت کچھ اور رہتی ہے چلا جاتا ہوں حالت بدل جاتی ہے تو سرکار نے فرمایا اے ابو ہریرہ اگر حالت نہیں بدلے جو حالت یہاں رہتی ہے اگر گھر پہ بھی باقی رہے تو یاد رکھو تمہارے گھر جا کر اللہ کے فرشتے تمہارا دیدار کریں گے اس حدیث سے چند باتیں معلوم ہوئی ادھر دیکھیے اس حدیث سے چند باتیں معلوم ہوئی ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ جو بندہ مسجد میں بھی اللہ کو یاد کرے محفل میں بھی اللہ کو یاد کرے یہاں سے نکل کر گھر پہ بھی اللہ کو یاد کرے تو اس کے گھر جا کر اللہ کے فرشتے اس کی زیارت کرتے ہیں اس کا دیدار کرتے ہیں اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی ادھر دیکھو دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اولاد کی محبت رشتہ دار کی محبت بچوں کی محبت انسان کے اندر سستی پیدا کر دیتی ہے اس لیے مسلمان ہمیشہ بچوں سے ہوشیار رہنا چاہیے مال سے ہوشیار رہنا چاہیے اولاد سے ہوشیار رہنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو مال کی محبت اللہ رسول کی محبت پر غالب آ جائے ماں باپ کی محبت اللہ رسول کی محبت پر غالب آ جائے جس روز ان تمام چیزوں کی محبت اللہ رسول پر غالب آ گئی اسی روز تم ہلاک ہو جاؤ گے اگر چاہتے ہو کہ آباد ہو جائے تو اللہ رسول کی محبت ہمیشہ غالب رہے سب کی محبت مغلوب رہے حضرات ابھی آپ نے ایک حدیث سنی ہے آپ میرا ذہن بنائیے تاکہ میری آواز بھی صحیح نکلے میرا انداز بھی صحیح ہو جملے بھی صحیح ہو زبان نہ پھسلے میں آپ کے سامنے صحیح خطاب کر سکوں اگر حدیث سننا چاہتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کر بول دو سبحان اللہ اور زور سے بول دو سبحان اللہ اور میں بس بولو سبحان اللہ ماشاءاللہ غور سے سنو توجہ کے ساتھ سنو انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا ترمذی شریف جلد ثانی باب الزہد صفحہ نمبر 56 کی حدیث سنو ان عبداللہ بن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ ما سقا کافرا منها شربت ماء سرکار فرماتے ہیں
اے میرے غلاموں اس دنیا کے لیے تم لوگ مر رہے ہو. کیا کہا؟ زور سے بول دو. اے میرے غلاموں اس دنیا کے لیے تم لوگ مر رہے ہو, کیا نہیں کر رہے ہو؟ اگر یہ دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت رکھتی, اگر یہ دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی قیمت رکھتی, تو اللہ تعالی اس دنیا سے کسی کافر کو ایک قطرہ بھی پانی نہیں دیتا. جتنے کافر ہوتے سب پیاس سے مر جاتے, جتنے بے ایمان ہوتے سب بھوکے مر جاتے. لیکن معاملہ الٹا ہے, جو جتنا بڑا بے ایمان ہے اتنا بڑا مالدار ہے, جو جتنا بڑا کافر و مشرک ہے اتنا بڑا مالدار ہے, اور جو جتنا بڑا مومن ہے وہ اتنا ہی غریب ہے. کیا ہے؟ زور سے بولو. میری طرف دیکھو. اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی اہمیت ہوتی, کس کی؟ زور سے بولو. اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کیا ہوتی؟ زور سے بولو. اہمیت ہوتی. ادھر دیکھو, اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی اہمیت ہوتی تو کوئی بھی چور مالدار نہیں ہوتا, کوئی بھی ڈکیت مالدار نہیں ہوتا, کوئی بھی شرابی مالدار نہیں ہوتا, کوئی بے نمازی مالدار نہیں ہوتا. مگر اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ جو جتنا بڑا نمازی ہے, جتنا بڑا متقی پرہیزگار ہے, جتنا بڑا اللہ کا ولی ہے, اللہ کا مقرب ہے, صاف لفظوں میں سمجھو, جو اللہ سے جتنا زیادہ قریب ہے وہ اتنا ہی زیادہ غریب ہے. اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی اہمیت ہوتی تو جتنے نبی دنیا میں آئے سب بڑے بڑے مالدار ہوتے, بڑے بڑے پیسے والے ہوتے, لیکن ان لوگوں کی زندگی دیکھو, سب کی زندگی غربت کی ہے. ادھر دیکھتے جاؤ, اللہ جس کو نبی بناتا ہے, زور سے بولو, اللہ جس کو نبی بناتا ہے, اللہ جس کو رسول بناتا ہے, اللہ جس کو محبوب بنا لیتا ہے, اللہ جس کو ولی بنا لیتا ہے, اسے دنیا نہیں دیتا, اور اگر دیتا بھی ہے تو اپنی رضا کے لیے. یہ مت سمجھیے گا کہ جو اللہ والے ہوتے وہ ہوا پی کے رہتے, یہ مت سمجھیے گا کہ جو اللہ والے ہوتے وہ شادی نہیں کرتے, یہ مت سمجھیے گا کہ جو اللہ والے ہوتے کاروبار نہیں کرتے, یہ مت سمجھیے گا کہ جو اللہ والے ہوتے پیسہ نہیں کماتے. کماتے ہیں, شادی کرتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں, دنیا میں رہتے, بچے پیدا کرتے ہیں, مگر ہماری زندگی میں ان کی زندگی میں بہت بڑا فرق ہے. زور سے بولو, ہماری زندگی میں ان کی زندگی میں بہت بڑا فرق ہے. غوث اعظم کو دیکھو, غریب نواز کو دیکھو, ان بزرگوں کو دیکھو اور اپنی زندگی کو دیکھو. ان کی زندگی میں ہماری زندگی میں بہت بڑا فرق ہے. ہم کھاتے ہیں اپنے لیے, پیتے ہیں اپنے لیے, سوتے ہیں اپنے لیے, جاگتے ہیں اپنے لیے, شادی کرتے ہیں اپنے لیے, بچے پیدا کرتے ہیں اپنے لیے, لیکن اللہ والوں نے جو کچھ کیا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے. کس کے لیے؟ زور سے بولو. اللہ کی رضا کے لیے. لڈو کھانے سے ولی نہیں بنتا. زور سے بولو. مرغا کھانے سے ولی نہیں بنتا, بریانی کھانے سے ولی نہیں بن جاتا آدمی. ادھر دیکھیے, پوری زندگی اللہ کی یاد میں فنا کرنے کے بعد تب ولایت ملتی ہے. پوری ہستی کو اللہ کی محبت میں فنا کرنے کے بعد تب بندہ اس مقام کو پاتا ہے. اے مسلمان, بزرگوں کی زندگی دیکھیے, عبرت حاصل کیجئے. آپ پیسہ کماتے ہو تو نیت یہ ہوتی ہے تاج محل بنواؤں, بنگلہ بنواؤں, مکان بنواؤں, لیکن بزرگوں نے بھی پیسہ کمایا مگر اس لیے نہیں کمایا کہ تاج محل بنایا جائے, بنگلہ بنایا جائے, 4 ویلر خریدی جائے. بزرگوں نے پیسہ کمایا اس لیے کمایا تاکہ ہمارا پیسہ دین کے کام آئے,
ہمارا پیسہ اسلام کے کام آئے, ہمارا پیسہ غریب مسلمانوں کے کام آئے. حضرات, آپ شادی کرتے ہو, بچے پیدا کرتے ہو تو نیت یہ ہوتی ہے کہ بچہ بڑھاپا میں خدمت کرے, بچہ بڑھاپے میں ہمارا پاؤں دبائے, ہم کو کما کر کھلائے. لیکن غوث اعظم نے 59 اولادیں پیدا کی. کتنی اولادیں؟ زور سے بولو. 59 اولادیں غوث اعظم کے پاس ہے. اور بھی بزرگوں کی زندگی دیکھیے, بے شمار انہوں نے بچے پیدا کیے. لیکن بچہ پیدا کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میرا پاؤں دبائے, مجھے کما کر کھلائے. ان لوگوں کی زندگی کا مقصد یہ تھا کہ میرا بچہ دین کے کام آئے, میرا بچہ اسلام کے کام آئے, ہماری دولت, ہمارا پیسہ دین کے کام آئے. اس کا نام بولو, اس کا نام زندگی ہے اور اس کا نام ولایت ہے. ادھر دیکھو, ہم لوگ بھی دنیا میں زندگی گزارتے ہیں, اللہ والوں نے بھی زندگی گزاری, لیکن دیکھیے کس انداز سے گزاری. میری طرف دیکھیے, توجہ سے سنیے. ہم لوگ نماز کم پڑھتے ہیں, دکھاوا زیادہ ہوتا ہے. ہم لوگ روزہ کم رکھتے ہیں, دکھاوا زیادہ کرتے ہیں. ہم لوگ حج کم کرتے ہیں, شو بازی زیادہ کرتے ہیں. قربانی میں بکرا 500 کا خریدتے ہیں, شو بازی زیادہ ہوتی ہے. ادھر دیکھو, اللہ کو شو بازی پسند نہیں ہے, دکھاوا پسند نہیں ہے, مکاری پسند نہیں ہے. نماز پڑھو تو اللہ کے لیے, روزہ رکھو تو اللہ کے لیے, حج کرو تو اللہ کے لیے, زکات دو تو اللہ کے لیے. ہمارے بزرگوں نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی رضا کے لیے گزارا. ذرا غور کیجئے, قرآن کہتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. قرآن کہتا ہے اے رسول آپ اپنے غلاموں سے کہہ دیجئے, اے میرے غلاموں, جب نماز پڑھا کرو, جب روزہ رکھا کرو, جب کوئی نیک عمل کرو تو اللہ سے یہ کہا کرو پروردگار میری نماز تیرے لیے, میری قربانی تیرے لیے, میری نیکیاں تیرے لیے, میرا جینا مرنا سب تیرے لیے. جب کوئی بندہ اللہ سے کہتا ہے سب تیرے لیے تو رب کہتا ہے تو ہے میرے لیے. اے مسلمان, اللہ جس سے کہہ دے کہ تو میرے لیے ہے, وہی ولی بنتا ہے, وہی قطب بنتا ہے, وہی ابدال بنتا ہے. ادھر دیکھیے, اس لیے ولایت کو پہچانو. ولی کہتے ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون, جو پکا مومن بھی ہو, پکا متقی پرہیزگار بھی ہو. ادھر دیکھیے, ولی اس کو کہتے ہیں جو جھوٹ نہ بولے, ولی اس کو کہتے ہیں جو غلط کام نہ کرے, ولی اس کو کہتے ہیں جو 420 نہ کرے, ولی اس کو کہتے ہیں جو مکاری نہ کرے, ولی اس کو کہتے ہیں جو حرام نہ کھائے, ولی اس کو کہتے ہیں جو لوگوں کے ساتھ دھوکہ بازی نہ کرے, ولی اس کو کہتے ہیں اپنی پوری زندگی جس نے اللہ کے لیے وقف کر دی ہو, جس نے پوری زندگی اللہ کے دین میں فنا کر دی ہو, اس کا نام ولی ہے. جس نے پوری زندگی عبادت میں گزاری, پوری زندگی سیرت میں گزاری, پوری زندگی اللہ رسول کی محبت میں گزاری, اس کا نام ولی ہے. حضرات, بزرگوں کی زندگی دیکھیے, سبق حاصل کیجئے. اجازت ہے؟ زور سے بولو, گھبرا تو نہیں رہے, ارے زور سے بولو. یہ آخری وقت ہے, اس لیے میں نے یہ موضوع لیا ہے تاکہ آپ کو کچھ اصلاحی پیغام دے کر جاؤں کہ زندگی کیسی گزارنی چاہیے. اگر اجازت ہے, ابھی آپ نے 2 حدیثیں سنی ہے, آپ میرا ذہن بنائیے تاکہ میں زیادہ سے زیادہ حدیث سناؤں. ابھی تو میری تقریر آدھا گھنٹہ ہوئی ہے, ابھی آپ کو مکمل تقریر سننی ہے, لیکن ایسے نہیں سنیں گے, بیداری پیدا کیجئے. یہی میں نے آپ سے کہا, جب آخری وقت میں آپ ہمیں پیش کریں گے تو زبان بھی پھسلے گی, تلفظ بھی بگڑے گا, مضامین بھی ذہن سے نکلیں گے, مجھے بولنا چاہیے کیا اور زبان پر آ جائے گا کیا, یہ سب آخری وقت میں ہوتا ہے. بہرحال, دلی کے ایک بزرگ کا واقعہ سنیے, پھر حدیث سناتا ہوں. اجازت ہے؟ زور سے بولو, اجازت ہے؟ اگر اجازت ہے تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. اس واقعہ کو اعلی حضرت نے اپنی کتاب ملفوظات میں بیان کیا ہے. کہاں بیان کیا؟ زور سے بولو. اعلی حضرت نے اپنی کتاب ملفوظات میں بیان کیا ہے. علماء بیٹھے ہیں, غور سے سنیے. یہ واقعہ کیا ہے؟ ادھر دیکھیے, دلی میں ایک بزرگ رہتے تھے. ادھر دیکھیے, انہوں نے ایک دفعہ کھیر بنائی. کیا بنائی؟ زور سے بولو. کھیر. اور کھیر بنا کر
اپنے ایک مرید کو بلایا, کہا کہ سنو یہ کھیر لے لو, جمنا اس پار چلے جاؤ, ایک میرا دوست رہتا ہے جو بہت دنوں سے بھوکا ہے, اگر اسے کچھ کھانے کو نہیں ملا تو مر جائے گا. غور سے سنیے, تو مرید نے کیا کہا, حضور جمنا بھری ہوئی ہے, کشتی کا انتظام نہیں ہے, ملا بھی نہیں ہے, برسات کا موسم ہے, پانی ٹپک رہا ہے, ہم دریا کیسے پار کریں گے, جمنا کیسے پار کریں گے. تو اللہ والے نے کیا کہا, اے بیٹا جب دریا کے کنارے جانا تو دریا سے یہ کہنا, اے دریا مجھے اس فقیر نے بھیجا ہے جو آج تک اپنی بیوی سے ملاقات نہیں کیا ہے. جیسے اتنا کہو گے تو دریا کا پانی تم کو راستہ دے دے گا, تم اس پار چلے جانا. یہ آدمی جیسے سنا تو تعجب میں, یا اللہ حضرت کی شادی ہو گئی ہے, حضرت صاحب اولاد ہیں, لیکن ایسا کہہ رہے ہیں, بات تو سمجھ میں نہیں آئی. دریا کے کنارے پہنچے, کہا ہے دریا مجھے اس فقیر نے بھیجا ہے جو آج تک اپنی بیوی سے ملاقات نہیں کیا, ان کا حکم ہے کہ راستہ دے دے. جیسے اتنا کہا دریا کا پانی چھٹا, راستہ کلیئر. جب یہ اس پار پہنچے تو کیا دیکھا, ایک دبلا پتلا کمبل پوش فقیر کسی کا انتظار کر رہا ہے. قریب پہنچے, کہا السلام علیکم. انہوں نے کہا وعلیکم السلام, بیٹا کیا لائے ہو. کہا حضور آپ کے دوست نے آپ کے لیے کھیر بنا کر بھیجا ہے. کہا اچھا, میرے دوست نے میرے لیے کھیر بنا کر بھیجا ہے, تو لاؤ دیکھتا ہوں میرے دوست کی کھیر کیسی ہے. آپ نے ہاتھ دھویا, بسم اللہ کیا اور کھیر کھانے لگے. غور سے سنیے, جب کھیر کھا چکے تو جو کھیر لے کر گیا تھا اس نے کہا اجازت دیجئے تاکہ میں اپنی منزل کو لوٹوں. تو اس نے کیا کہا, اس بزرگ نے, کہ جاؤ تم کو کون روکتا ہے, اجازت ہے, جاؤ, روکتا کون ہے, اجازت ہے. تو اس نے کیا کہا, حضور جاؤں کیسے, آ تو گیا مگر جاؤں کیسے, برسات کا موسم ہے, پانی ٹپک رہا ہے, کشتی کا انتظام نہیں ہے, ملا بھی نہیں ہے, ہم دریا کیسے پار کریں گے. تو اس فقیر نے کیا کہا, غور سے سنیے, اس فقیر نے کہا, اے بیٹا اب دریا کے کنارے جانا تو دریا سے یہ کہنا, اے دریا مجھے اس فقیر نے بھیجا ہے جو آج تک کچھ بھی نہیں کھایا ہے. جیسے, غور سے سنیے, جیسے دریا کے پانی نے, جیسے دریا سے اس نے ایسے کہا, دریا کا پانی چھٹا, راستہ کلیئر. جب یہ اس پار پہنچے تو دونوں کا مطلب اس بزرگ سے پوچھا جس نے کھیر دے کر بھیجا تھا. کہا حضور آپ کی شادی ہو گئی ہے, آپ کئی بچوں کے مالک ہیں, آپ نے فرمایا آج تک بیوی سے ملاقات نہیں کیا. اس فقیر نے میرے سامنے کھیر کھائی, اس کے باوجود کہہ رہے آج تک کچھ بھی نہیں کھایا, معاملہ کیا ہے. تو اللہ والے نے بہت تیز مسکرانے کے بعد کہا, بیٹا سمجھنے کی بات ہے, میں نے بھی صحیح کہا ہے, اس نے بھی صحیح کہا ہے. اے بیٹا نہ تو میں اپنے نفس کا غلام ہوں نہ تو وہ اپنے نفس کے غلام ہے. جو نفس کا غلام ہوتا ہے, غور سے سنیے, اللہ والے نے کہا بیٹا سن لے, نہ تو میں اپنے نفس کا غلام ہوں نہ تو وہ اپنے نفس کے غلام ہے. جو نفس کا غلام ہوتا ہے وہ ہر کام دنیا کے لیے کرتا ہے, اور نفس جس کا غلام ہوتا ہے وہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے, پروردگار کی خوشنودی کے لیے کرتا ہے. اے بیٹا ہم لوگوں نے کوئی بھی کام نفس کے کہنے پر نہیں کیا ہے, جب بھی کوئی کام کیا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے, پروردگار کی خوشنودی کے لیے کیا ہے, اپنے پروردگار کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے. اے مسلمان مٹا دو اپنی ہستی کو, اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. اجازت ہے, یہ بتائیے اجازت ہے, سننا چاہتے ہیں یا میں تقریر کو ختم کروں؟ ارے بولو اجازت ہے. اگر اجازت ہے تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. میری طرف دیکھیے, توجہ سے سنیے, آپ ایک لمبی حدیث سنیے, اس کے بعد اگلی گفتگو سناتا ہوں. سنو گے؟ بولو اجازت ہے نا. اگر لمبی حدیث سننا چاہتے ہو تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ.
اور زور سے بول دو سبحان اللہ. ماشاءاللہ غور سے سنو, توجہ کے ساتھ سنو, انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. ترمذی شریف جلد ثانی باب الفتن صفحہ نمبر 44 کی حدیث سنو. ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا فعلت امتی 15 خصلتا حل بها البلاء قیل وما هي یا رسول اللہ فقال اذا كان المغنم دبلا والامانة مغنما والزکاة مغرما واتى الرجل زوجته وقى امه وبر صديقه وجفا اباه وارتفعت الاصوات في المساجد وكان زعيم القوم يرزلهم واكرم الرجل عن خوف الشر وشربت الخمور ولبس الحرير واتخذت القينات والمعازف ولعن آخر هذه الامة اولها. زور سے بول دو سبحان اللہ. حضرت مولا علی فرماتے ہیں, کون فرماتے ہیں؟ زور سے بولیے. مولا علی کیا فرماتے ہیں کہ میرے سرکار نے ارشاد فرمایا اے میرے غلاموں, کیا کہا؟ زور سے بولو. اے میرے غلاموں سن لو, جس روز میری امت میں 15 برائیاں پیدا ہو گئی, کیا کہا؟ جس روز میری امت میں 15 برائیاں پیدا ہو گئی, چاروں طرف سے مصیبتیں گھیر لیں گی. مسلمان پریشان رہے گا, مسلمان ذلیل ہوگا, مسلمان رسوا ہوگا, مسلمان کی دنیا میں کوئی حیثیت نہیں ہوگی جب تک 15 برائیوں سے توبہ نہ کرے. صحابہ نے پوچھا سرکار وہ 15 برائیاں کیا ہے؟ کیا پوچھا؟ زور سے بولو. سرکار وہ 15 برائیاں کیا ہے؟ تو سنیے, لائن سے سنیے. میرے سرکار نے فرمایا اذا كان المغنم دبلا والامانة مغنما والزکاة مغرما واتى الرجل زوجته وقى امه وبر صديقه وجفا اباه. سرکار نے فرمایا جب لوگ مال غنیمت کو اپنا مال سمجھنے لگے, کسی کی امانت کو امانت نہ سمجھے, امانت میں خیانت کرنے لگے, زکات دینے کو تاوان سمجھنے لگے, لوگ بیوی کی بات مانے, ماں کی نافرمانی کرے, دوست سے محبت کرے, باپ کو گالیاں دے, باپ پر ظلم کرے, مسجدوں میں لڑائی کرے, مسجدوں میں دنگا فساد مچائے, گنڈوں کا احترام کرے, گنڈوں کی تعظیم کرے, چور چھٹے بے ایمانوں کو اپنا سردار بنا لے, اپنا رہنما بنا لے, شراب نوشی عام ہو جائے, زناکاری عام ہو جائے, ریشمی کپڑے عام ہو جائے. سرکار فرماتے ہیں سڑکوں پر لوگ لونڈیوں سے ناچ کروائے, لونڈیوں سے ڈانس کروائے, ہر مکان میں, ہر ہاتھ میں گانے بجانے کا سامان موجود ہو. دنیا سے جو اچھے لوگ گزر گئے لوگ ان کو برا بھلا کہے. جس روز یہ 15 برائیاں پیدا ہو گئی, چاروں طرف سے مصیبتیں گھیر لیں گی. حدیث سن چکے؟ ارے بولو حدیث سن چکے؟ اگر سن چکے تو ایک مرتبہ اور بولیے سبحان اللہ. ادھر دیکھیے 15 برائیوں کا حضور نے تذکرہ کیا. کتنی برائیوں کا؟ 15. بولیے آج ہمارے اندر ہے؟ ارے بولیے وہ 15 برائیاں آج مسلمانوں میں ہے کہ نہیں؟ لوگ بیوی کی بات مان رہے ہیں, ماں کی نافرمانی, دوست سے بہت گہرا تعلق ہے اور باپ سے الگ ہے. بولو ہو رہا ہے کہ نہیں؟ لوگ ادھر دیکھیے مسجدوں میں لڑائی کر رہے ہیں کہ نہیں؟ بولو. اور چور بے ایمان کو آج کل ایم ایل اے ایم پی اپنا رہنما اور سردار بنا رہے ہیں کہ نہیں؟ ارے بولو بنا رہے ہیں نا. پیغمبر نے کہا کہ شراب نوشی عام ہو جائے. بولو آج کل شراب پینے میں لوگ فخر سمجھتے ہیں کہ باڈی بنا رہے ہیں, سمجھتے کہ اپنا ہیلتھ بنا رہے ہیں. ادھر دیکھیے آج گانے بجانے کا سامان گھروں میں موجود ہے کہ نہیں؟ ہر ہاتھ میں موجود ہے. سڑکوں پر لوگ لونڈیوں سے ناچ کروا رہے ہیں کہ نہیں؟ پیغمبر نے جو فرمایا وہ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ دنیا سے جو اچھے لوگ گزر جائیں ان کو لوگ گالیاں دے, برا بھلا کہے. بتاؤ آج غوث پاک کو لوگ برا کہہ رہے ہیں کہ نہیں؟ خواجہ کو برا کہہ رہے ہیں کہ نہیں؟
जितने भी अल्लाह वाले हैं दुनिया से चल बसे, जिनके कदम की बरकत से इस्लाम फैला, आज लोग उनको गालियां दे रहे हैं। बोलो दे रहा है कि नहीं? सुन्नी नहीं दे रहा है, लेकिन सुन्नी के सिवा जितने भी फिरके के लोग हैं उनको बुरा भला कह रहे हैं कि नहीं? ऐ मुसलमान, सरकार ने फरमाया जिस रोज ये 15 बुराइयां मुसलमान में पैदा हो गई, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी। इसलिए मुसलमान होशियार हो जाओ, तौबा करो। दुनिया कहती है कि मुसलमानों की हुकूमत चली गई। आप गौर नहीं करते, जिस वक्त तुम 4 करोड़ थे उस वक्त तुमने 850 बरस तक हुकूमत किया, लेकिन आज 40 करोड़ हो, एक एमएलए नहीं बन पाते हो, एक एमपी नहीं बन पाते हो। उसकी वजह यह है कि जब इंसान का ईमान बिगड़ जाता है तो हर चीज बिगड़ने लगती है। जैसे दिल बिगड़ता है तो जिस्म के सारे पार्ट पुर्जे बिगड़ते हैं, ऐसे ईमान बिगड़ता है तो मुसलमानों में सारी बीमारियां पैदा होने लगती है। इसलिए जरूरत है, अगर तुम चाहते हो कि दुनिया में कामयाब रहे तो पहले अपना ईमान सही रखो, अकीदा सही रखो, तसब्बुब के शिकार मत बनो, अपनी सुन्नियत को बेचो मत, अपनी सुन्नियत का सौदा मत करो, ईमान फरोश मुसलमान मत बनो, जानिसार मुसलमान बनो। इसी में कामयाबी है, इसी में भलाई है। एक बात और मैं बयान करूं, इजाजत है? जोर से बोलो इजाजत है। एक वो दौर था जब इस्लाम पर हमला तलवारों से किया जा रहा था। जोर से बोलो। एक वो दौर था जब इस्लाम पर हमला हथियारों से हो रहा था। लेकिन सुनिए, जितने भी इस्लाम के दुश्मन हैं, इन्होंने एक फार्मूला तैयार किया कि इस्लाम पर तलवारों से हमला छोड़ दिया जाए, हथियारों से हमला छोड़ दिया जाए, क्योंकि मुसलमान जाबाज कौम का नाम है। अगर तुम एक को मारोगे तो वो 10 को मारेंगे, उनको 10 मारोगे तो वो 20 को मारेंगे। इन पर हमला हथियारों से नहीं किया जाए। मुसलमानों पर हमला करना हो तो पैसों से हमला करो, दौलत से हमला करो, मुसलमानों के ईमान को खरीदो, मुसलमानों के अकीदा को खरीदो, मुसलमानों को आपस में पैसा की लालच देकर ललाने की कोशिश करो, इनका बंटवारा करो, इनको तकसीम करो, ताकि ये लोग लड़ते रहे और हम पूरी दुनिया में हुकूमत करते रहे। आज यही हो रहा है। ये गंदा फार्मूला हमारे और आपके बीच इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए मुसलमान पैसा कमाइए, खूब कमाइए, जोर से बोलिए, पैसा कमाइए, मना नहीं है। मेरी दुआ है कि अल्लाह हमारे मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, बिहार के तमाम मुसलमानों को करोड़पति बनाए, अरबपति बनाए। खूब आप पैसा कमाए, मगर पैसा कमाइए मगर हलाल कमाइए। जोर से बोलो। किसी का हक मार के मत कमाइए, जमीन गसब करके मत कमाइए, भाई को तकलीफ पहुंचा के मत कमाइए। पैसा कमाइए मगर हलाल कमाइए, पैसा कमाइए मगर खून और पसीने का कमाइए। पैसा कमाना है तो जायज कमाइए। हजरात याद रखिएगा, जायज पैसा बदन में खून को पाक और साफ सुथरा रखता है, और हराम पैसा पूरे खून को बोलो गंदा कर देता है, दिल को गंदा कर देता है। इसलिए पैसा कमाओ मगर साफ और सुथरा पैसा कमाओ। बच्चों को तालीम दो, लेकिन सबसे पहले दीन की तालीम दो, ताकि तुम्हारा बेटा तुमको पहचान सके, तुम्हारा बेटा दीन को पहचान सके, तुम्हारा बेटा अल्लाह रसूल को पहचान सके। बाद में इंजीनियर बनाओ, बाद में डॉक्टर बनाओ, बाद में प्रोफेसर बनाओ, मना नहीं है, खूब अच्छी तालीम दो। लेकिन सुनिए, आजकल तो लोग समझते हैं बच्चा पैदा करो और छोड़ दो रिक्शा चलाए, बच्चे पैदा करो दिल्ली भेज दो कमाए और हमको खिलाए। इसका नाम जिंदगी नहीं है। कान खोल कर सुन लो, एक कीड़े मकोड़े, एक चरिंद परिंद भी अपने बच्चों को उतने दिन तक अपने पास रखता है जब तक उसका बच्चा खुद से रोजी तलाश करना न शुरू कर दे। उस वक्त तक वो अपने बच्चों को खुद से पालता है। मुसलमान, तुम्हें क्या हो गया? बच्चों को अच्छी तालीम दो, बच्चों को तरबियत दो। सिर्फ पैसा पैसा मत करो। पैसा कमा लेना कामयाबी नहीं है। पैसा तो फिरौन ने भी कमाया, पैसा तो नमरूद ने भी कमाया, पैसा तो शद्दाद ने भी कमाया। याद रखो, दुनिया में 2 तरह के लोग आए और कयामत तक आते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे आए जो मरने के बाद मिट गए, और कुछ लोग ऐसे भी आए जो मरने के बाद आज तक मजारों में जिंदा है, कब्र में चमक रहे, दमक रहे हैं। मरने
کے بعد مٹتا وہ ہے جو شراب پی کے مرتا ہے، جو جوا کھیل کے مرتا ہے، جو عیاشی کر کے مرتا ہے، جو تاش بازی کر کے مرتا ہے، جو اللہ رسول کی مخالفت میں مرتا ہے وہ مرنے کے بعد مٹ جایا کرتا ہے، اور جو محبت میں مرتا ہے وہ ہمیشہ زندہ رہا کرتا ہے، جو اللہ رسول کی اطاعت میں مرتا ہے وہ ہمیشہ زندہ رہا کرتا ہے۔ اے مسلمان، اگر زندہ رہنا ہے تو نمازی ہو کر مرو، زور سے بولو ہاتھ اٹھا کر، نمازی ہو کر مرو۔ زندہ رہنا ہے تو صاف ستھرا ہو کر مرو، زندہ رہنا ہے تو اللہ رسول سے سچی پکی محبت کر کے مرو۔ مرنا تو سب کو ہے، زور سے بولو، مرنا تو سب کو ہے، لیکن وہ مسلمان بڑا بد نصیب ہے جن کی موت ناپاک حالت میں آئے۔ حضرات اب ایک اور شاندار حدیث سنیے، اجازت ہے سناؤں؟ ابھی کئی مولانا تقریر کو باقی ہے، سارے لوگ سو گئے تب ہمارا نمبر آیا۔ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ زبان اس وقت پھسلتی ہے، جملے بگڑتے ہیں اور ذہن کام نہیں کرتا ہے۔ جب ہم لوگوں کا مجمع ساتھ دیتا ہے تبھی ذہن کمپیوٹر کی طرح چلتا ہے، ورنہ آپ کا مولانا ربانی تو ایک پرندے کی طرح ہے، کبھی ہندوستان کے اس کنارے میں تو کبھی اس کنارے میں، پورا مہینہ یہی رہتا ہے۔ سالوں بھر مولانا کی زندگی بڑی مصروف زندگی ہے، لیکن تقریر کا معاملہ مجمع پر ہے، مجمع سننا چاہتا ہے تو ذہن بنتا ہے، خود بخود باتیں نکلتی ہے، میں بولتا چلا جاتا ہوں، ورنہ بنا بنایا ذہن بگڑ جاتا ہے۔ ایک شاندار حدیث سنانا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ زور سے بولو اجازت ہے، لیکن ایسے نہیں سناؤں گا، پہلے پورا مجمع ایک زبان ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور محبت سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، غور سے سنو، توجہ کے ساتھ سنو، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ترمذی شریف جلد ثانی باب الزہد صفحہ نمبر 56 کی حدیث سنو۔ ان المستورد بن شداد قال كنت مع الركب الذين وقفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصخلة الميتة فقال عليه السلام اترون هذه هانت على اهلها حين القوها قالوا من هوانها القوها يا رسول الله قال عليه السلام الدنيا اهون على الله من هذه على آلها، زور سے بول دو سبحان اللہ۔ ایک دفعہ میرے سرکار کہیں سفر میں جا رہے تھے، کہاں جا رہے تھے؟ زور سے بولو، سفر میں۔ غور سے سنیے، سرکار آگے آگے، جتنے غلام تھے پیچھے پیچھے، ایک ایسی جگہ پر پہنچے جہاں پہ کوڑا خانہ تھا۔ کیا تھا؟ جلدی بولو، کوڑا خانہ۔ کوڑا خانہ سمجھ رہے ہیں نا؟ جہاں پہ کچڑے کا ڈھیر لگا ہوا تھا، اس پہ ایک بکری کا مرا ہوا بچہ پڑا تھا۔ کیا پڑا تھا؟ زور سے بولو، ادھر دیکھو، ایک بکری کا مرا ہوا بچہ اسی کچڑا خانہ پہ پڑا تھا۔ غور سے سنیے، میرے سرکار دیکھنے لگے، میرے سرکار دیکھنے لگے۔ جب سرکار دیکھنے لگے تو جتنے لوگ پیچھے پیچھے تھے سبھی دیکھنے لگے۔ جب سب دیکھنے لگے تو میرے سرکار نے ارشاد فرمایا آترون ہذہ حانت علی اہلھا حین القوھا، او صحابہ کیا تم دیکھ رہے ہو، یہ بکری کا بچہ جب تک زندہ تھا لوگ محبت کر رہے تھے، یہ بکری کا بچہ جب تک زندہ تھا لوگ گھر میں بسا کے رکھے ہوئے تھے، لیکن جب مر گیا ہے رشتہ زندگی ٹوٹ گیا ہے، حقیر سمجھ کر، ذلیل سمجھ کر پورے خانے پہ ڈال دیا گیا ہے۔ اتنا سننا تھا، پیغمبر نے ارشاد فرمایا الدنیا اہون علی اللہ۔ او صحابہ، اتنا سننا تھا، صحابہ کہنے لگے ہاں ہاں یا رسول اللہ، ایسا ہی کیا گیا ہے۔ تب میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا الدنیا اہون علی اللہ من ہذہ علی آلہا۔ او صحابہ، جس دنیا کے لیے تم لوگ مر رہے ہو، جس دنیا کے لیے لڑ رہے ہو، کان کھول کر سن لو، یہ دنیا بکری کے مرے ہوئے بچے سے زیادہ ذلیل ہے، یہ دنیا بکری کے مرے ہوئے بچے سے زیادہ حقیر ہے۔ اے مسلمان ذرا غور تو کرو، جس دنیا کو پیغمبر نے ذلیل کہا، آج اسی دنیا کے لیے انسان کیا کر رہا ہے؟ اپنا ایمان بیچ رہا ہے، اپنا عقیدہ بیچ رہا ہے، اپنا ضمیر بیچ رہا ہے، اپنا گھر بار بیچ رہا
رہا ہے، اپنی سنیت کو توڑ رہا ہے، گمراہ ہو رہا ہے۔ اے مسلمان، آج کے دور میں لوگ پیسے کے ذریعے ایمان کو خرید رہے ہیں۔ اگر اس طرح کے پیسے کی کوئی لالچ دے تو آپ کہیے پیسہ تم کو مبارک ہو، دولت تم کو مبارک ہو، ہم کو نبی کی محبت مبارک ہو، ہم کو نبی کا پیار مبارک ہو۔ ہمیں وہ پیسہ نہیں چاہیے جس سے نبی کے گستاخی کی بو آ رہی ہو، ہمیں وہ مرغا پلاؤ بریانی نہیں چاہیے جس سے نبی کے گستاخی کی بو آ رہی ہو۔ ہمیں تو محبت میں کھانا چاہیے، ہمیں تو محبت والا پیسہ چاہیے، ہمیں تو اللہ رسول، ہمیں وہ پیسہ چاہیے جس میں اللہ رسول کی محبت شامل ہو، وفاداری شامل ہو۔ مسلمان، دنیا کو پہچانو، زور سے بولو، دنیا کو پہچانو، غور کرو۔ جلسہ کا مقصد، بولو، جلسہ کا مقصد گھومنا ٹہلنا نہیں ہے، سیر و تفریح کرنا نہیں ہے۔ جلسے کا مقصد یہ ہے، آئیے تو جا کر کچھ دیر اپنے عالموں کا بیان سنیے، عالموں کی تقریر سنیے اور عمل کرنے کی کوشش کیجئے، اللہ کا خوف پیدا کیجئے۔ ادھر دیکھیے، غور سے سنیے۔ ایک بزرگ تھے جو کبھی روتے کبھی ہنستے۔ کیا کرتے؟ زور سے بولو، کبھی روتے کبھی ہنستے۔ علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شہزادہ حضور شیر بہار، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مولانا ارشد القادری صاحب قبلہ، حضرت مولانا ارشد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ آپ لوگ تشریف رکھیے، جلدی بیٹھیں، بس 5 منٹ میری گفتگو اور سنیے۔ اجازت ہے؟ زور سے بولو، اجازت ہے؟ غور سے سنیے۔ اب کبھی بلایا کیجئے تو صحیح وقت دیا کیجئے تاکہ صحیح خطاب ہو سکے۔ بہرحال میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، ایک چھوٹی حدیث سنیے۔ بولیے، اجازت ہے سناؤں؟ اگر سنانے کی اجازت ہے تو آخری حدیث سناؤ دوں؟ ہاتھ اٹھا کر بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ، اور محبت سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، غور سے سنو، توجہ کے ساتھ سنو، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اللہ اللہ۔ ترمذی شریف جلد ثانی باب الزہد صفحہ نمبر 58 کی حدیث سنو۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الدنیا سجن للمؤمن وجنۃ للکافر وفی روایت اخرى الدنیا سجن للمؤمن وجنت للکافرین۔ سرکار نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ، کیا کہا؟ زور سے بولو، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ کیا کہا؟ زور سے بولیے چچا جان، کیا کہا؟ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ اس حدیث کا کئی مطلب ہے، غور سے سنتے چلو۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافروں کے لیے جنت۔ اس حدیث کا ایک مطلب یہ ہے کہ جیسے جنت میں آرام ہی آرام ہے، قید خانے میں تکلیف ہی تکلیف ہے۔ سرکار فرماتے ہیں دنیا مومن کے لیے قید خانہ، کیا مطلب؟ جو مومن ہوں گے دنیا میں ان کو پریشانی ہی پریشانی ہے، اور جو کافر ہوں گے ان کو آرام ہی آرام ہے۔ ایک تو مطلب یہ ہے، دوسرا مطلب سنو، سرکار فرماتے ہیں دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافروں کے لیے جنت۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ جیسے جنت میں مومن آزاد ہوں گے، نماز پڑھنی نہیں پڑے گی، روزہ رکھنا نہیں ہوگا، جائز ناجائز کا کوئی سوال نہیں ہوگا، یہی حال دنیا میں ان کافروں
مومنوں کا ہے، یہ بالکل آزاد ہیں، ان کو نماز روزے سے مطلب نہیں، جائز ناجائز سے مطلب نہیں، ان کو حرام اور حلال سے مطلب نہیں، یہ بالکل آزاد ہیں۔ لیکن جو مومن ہے وہ آزاد نہیں ہے، قید میں ہے، لیکن مومن دنیا کے قید میں نہیں، اپنے اسلام کے قید میں ہے۔ کس میں ہے؟ زور سے بولو، کیا مطلب؟ یعنی کافر تو آزاد ہے، جیسے جنت میں مومن آزاد ہوں گے ایسے اس دنیا میں کافر بھی آزاد ہے، ان کو جائز ناجائز حرام حلال سے کوئی مطلب نہیں، لیکن مومن کیا ہے؟ زور سے بولو، آزاد نہیں ہے، قید میں ہے، مگر دنیا کے قید میں نہیں ہے، اپنے اسلام کے قید میں ہے، اپنے شریعت کی قید میں ہے، اپنے مصطفیٰ کی غلامی میں ہے۔ تو جیسے ایک قیدی کو آپ نے دیکھا ہے، ارے بولو دیکھا ہے کہ نہیں؟ ایک قیدی جب قید میں ہوتا ہے، زور سے بولو، ایک قیدی جب قید میں ہوتا ہے اپنا ہر کام قید میں کرتا ہے، کھاتا ہے قید کے اندر، پیتا ہے قید کے اندر، چلتا ہے قید کے اندر، رہتا ہے قید کے اندر، سوتا ہے قید کے اندر، بولتا ہے قید کے اندر۔ جیسے قیدی اپنا ہر کام قید میں کرتا ہے، اسی طریقے سے مومن بھی اسلام کا قیدی ہے۔ مومن کی شان یہ ہو کہ کھائے تو شریعت کے اندر، پیے تو شریعت کے اندر، چلے تو شریعت کے اندر، سوئے تو شریعت کے اندر، بولے تو شریعت کے اندر، رہے تو شریعت کے اندر۔ مومن اپنا ہر کام شریعت کے دائرے میں کرے۔ اس حدیث کا دو مطلب تو آپ نے سن لیا، اگر کہو تو تیسرا سنا دوں، اجازت ہے؟ اس کے بعد تقریر ختم، لیکن ایسے نہیں، ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ تیسرا مطلب سنو، تیسرا مطلب یہ ہے، میرے سرکار نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ۔ تیسرا مطلب یہ ہے کہ جو مومن ہے، زور سے بولو، جو مومن ہے جب تک زندہ ہے قید میں ہے، زور سے بولو، جب تک مومن زندہ ہے قید میں ہے، کافر جب تک زندہ ہے آزاد ہے، مگر روح نکلتے ہی معاملہ پلٹ جاتا ہے، مومن مرتے ہی آزاد ہو جاتا ہے اور کافر مرتے ہی گرفتار ہو جاتا ہے۔ مومن کی روح نکلی کہ آزاد ہوا، اور کافر کی روح نکلی کہ، زور سے بولو، گرفتار ہوا۔ کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے؟ قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، مومن کی روح نکلنے کے بعد کہاں جاتی ہے؟ ارے بولو کہاں جاتی ہے؟ کوئی پوچھے آپ سے کہاں جاتی ہے؟ ادھر دیکھیے، دنیا میں جس کا جتنا اچھا عمل تھا، کیا تھا؟ دنیا میں جس کا جتنا اچھا عمل تھا، اسی حساب سے اس کے روحوں کا مقام، اس کی منزل ہوتی۔ کسی نے بہت کم نیکیاں کی تو اس کی روح کہاں رہتی ہے؟ سبز پرندوں کی شکل میں قبر پر رہتی ہے۔ کہاں رہتی ہے؟ زور سے بولو۔ جس نے بہت کم نیکیاں کی اس کی روح کہاں رہتی ہے؟ قبر پر سبز پرندوں کی شکل میں رہتی ہے۔ اور اچھا عمل کیا تو اس کی روح آسمان اور زمین کے بیچ میں رہتی ہے، اور اچھا عمل کیا تو اس کی روح پہلے آسمان پر، اور اچھا عمل کیا تو دوسرے پر، اور اچھا عمل کیا تو تیسرے پر، اور اچھا عمل کیا تو چوتھے پانچویں پر، اور اچھا عمل کیا تو چھٹویں ساتویں پر، اور اچھا عمل کیا تو لوح محفوظ میں۔ مگر سنیے، روح چاہے جہاں بھی رہے، روح کا تعلق قبر سے برقرار رہتا ہے، روح کا رشتہ قبر سے برقرار رہتا ہے۔ اگر بیٹا پہنچ کر باپ کو سلام کرتا ہے تو باپ جواب دیتا ہے، اگر مرید پیر کو جا کر سلام کرتا ہے تو پیر و مرشد اپنے قبر انور سے جواب دیتے ہیں۔ روح چاہے آسمان پر رہے اور آپ کا جسم زمین کے اندر رہے، مگر ان کا تعلق رہتا ہے، تار جڑا رہتا ہے۔ چاہے جہاں بھی رہے، جہاں سے تم سلام کرو وہ تمہارا جواب بھی سنیں گے
وہ تمہیں پہچانیں گے بھی, وہ تمہیں جواب بھی دیں گے. ادھر دیکھیے حدیث میں آیا ہے کہ جب ماں باپ کی قبر پر بیٹا پہنچ کر قرآن پڑھتا ہے تو باپ کی روح مچلتی ہے اور اللہ سے کہتی ہے اے پروردگار کاش میرا بیٹا یہیں پر رہے تاکہ ان کو دیکھ کر مانوس ہوتا رہوں. حدیث میں آیا ہے کہ قبر پر جب کسی کا کوئی محبوب پہنچتا ہے, کیا پہنچتا ہے, زور سے بولو, محبوب پہنچتا ہے جس کو وہ دنیا میں زیادہ چاہتا تھا, اگر قبر پر وہ پہنچتا ہے تو مرنے والے کو بے پناہ خوشی ہوتی ہے. اے مسلمان, کہنے کا منشا یہ ہے کہ مومن مرنے کے بعد سر تاگلتا نہیں ہے, مومن کی روحوں کو آزاد کر دیا جاتا ہے. مومن کی روحوں کا مقام آسمان ہوتا ہے, بلندیاں ہوتی ہیں, مگر روح چاہے جہاں بھی رہے قبر سے رشتہ برقرار رہتا ہے. اس لیے اچھی زندگی گزارو تاکہ روحوں کا مقام اچھا ہو, آپ کو بلندیاں نصیب ہو, آپ کی قسمت میں جنت نصیب ہو. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو, ہم کو, سب کو اس چھوٹی سی تقریر پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اپنا عقیدہ بچا کے رکھیے, سنی ہے سنی بن کے رہیے, ایمان پر قائم رہیے. نمک روٹی کھائیے مگر ایمان بچائیے. زور سے بولو, نمک روٹی کھائیے مگر ایمان بچائیے. ایمان سے بڑھ کر دولت دنیا میں کوئی نہیں ہے. جتنی حدیثیں میں نے پیش کی اللہ تعالیٰ آپ کو, ہم کو, سب کو اس چھوٹی سی تقریر پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ یہ میرا وعدہ ہے کہ مولانا کو اگر آپ نے 11 بجے رات میں پیش کیا, اگر کبھی پھر موقع زندگی نے وفا کیا, حاضر ہوا, تو جم کر میری تقریر ہوگی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اس حقیر نذرانے کو قبول فرمائے. آپ تشریف رکھیے. ہمارے درمیان حضور شہزادہ شیر بہار حضرت علامہ مولانا ارشد رضا صاحب قبلہ جو میرے ساتھی مکرم ہیں اور ہم زمانہ ہم عصر ہیں, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ان کو صحت و سلامتی تندرستی عطا فرمائے. آپ تشریف رکھیے, حضرت سے خطاب بھی سنیے, اور بھی ہماری جماعت کے اچھے اچھے مولانا باقی ہیں ان سے بھی تقریر سنیے اور فیض یاب ہوئیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علی من اتبع الہدی. ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا, آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. محترم حضرات, خطیب لاجواب, خطیب لاسانی, حافظ احادیث کثیرہ علامہ غلام ربانی نشتر الہ آبادی سے آپ نے بڑے ہی اچھے انداز میں نصیحت افروز گفتگو سماعت کیا. اس وقت منبر رسول پر جانشین حضور شیر بہار, پیر طریقت, رہبر راہ شریعت, مفکر اسلام, مناظر اہل سنت, استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا ارشد رضا رضوی صاحب قبلہ, ناظم اعلیٰ جامعہ قادریہ مقصود پور اورائی کی شخصیت منبر رسول پہ جلوہ افروز ہیں. آپ تمامی حضرات اپنے ماتھے کی نگاہوں سے حضرت سے کسب فیض حاصل کریں. اس وقت شہنشاہ ترنم بلبل باغ مدینہ نسیم لکھنوی کو میں آپ تمامی حضرات کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اس سے قبل میں حضور پیر طریقت کی دعا لے کر چند اشعار آپ تمامی حضرات کے حوالے کر رہا ہوں. لیکن بہت سارے حضرات جا رہے ہیں, آپ سے گزارش ہے کہ بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ بیٹھ جائیں. جو حضرات بیٹھے انہی سے گزارش ہے کہ اگر آپ آگے آ جائیں, تھوڑا تھوڑا, کم لوگ ہیں لیکن دم بن جائے تو انشاءاللہ. اس وقت شاعر اسلام نسیم لکھنوی نعت پاک پڑھ کر آپ کا ایمان تازہ کرے گا. شاعر کہتا ہے کہ دربار مشک بار ہے شہید تیغ علی کا ہے, دربار مشک بار شہید تیغ علی کا ہے. جھوم کر کہیے سبحان اللہ, اور طرف کر کہیے سبحان اللہ. کہ دربار مشک بار شہید تیغ علی کا ہے, رشک ارم مزار شہید تیغ علی کا ہے, رشک ارم مزار شہید تیغ علی کا ہے. اور یہ شعر حضور پیر طریقت کی بارگاہ میں کہ ارشد رضا ہیں مفتی اسلم کے